خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل خذ بلطفك يا إلهي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعوں سے خاندان اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے دور کا وہ حصہ، زندگی کا وہ حصہ جو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گزارا. اسی طرح اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں گزارا، اس کا تذکرہ ہوا. اور کچھ حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت کے ابتدائی ایام کا بھی ہوا. یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سلوک کر کے فتح الباری شرح بخاری صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 13 اس میں حضرت لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کچھ شرائط پر بیعت کی تھی. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے. لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ساری شرائط کو پورا کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو 3 لاکھ درہم نقد، 1000 پوشاک کپڑے اور 30 غلام اور 100 اونٹ بطور تحفہ کے دیے، ہدیہ کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بصرہ پر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو والی مقرر کر دیا اور خود دمشق میں تشریف لے گئے. ان کا پایا تخت دمشق ہی تھا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ باپ والد محترم کی وجہ سے کوفہ میں تھے، کیونکہ پایا تخت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوفہ میں تھا. لیکن اب جب صلح ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نگران مقرر کر دیا، حاکم مقرر کر دیا، بصرہ میں بھی مقرر کر دیا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینۃ الرسول میں تشریف لے آئے.
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو بڑے بھائی کے ساتھ ہی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے پایہ تخت دمشق کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی معاشی جو حالات تھے یہ ابتدائی سے بڑے بہترین تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وظائف مقرر ہوئے تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے بھی وظائف مقرر ہوئے. ان میں حضرت حسن و حسین خاندان اہل بیت کے بھی وظائف مقرر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو وظیفہ مقرر ہوا تھا وہ 5000 درہم سالانہ تھے. اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو قرابت نبی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ باپ کے برابر ہی ان کو بھی دیا جائے، یعنی ان کو بھی 5,000 دراہم سالانہ دیے جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد یہ تو وظائف تھے جو وصایا صحابہ کرام فرماتے تھے یا تحفے تحائف دیتے تھے، وہ اس سے الگ ہیں. ان کا بھی ایک واقعہ ذکر کریں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے معاشی حالات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بڑی بہتر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہی وظائف ملتے رہے. اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کے دور اقتدار میں بھی ملتے رہے وظائف. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے معاشی حالات بڑے بہترین تھے. اور وظائف کے علاوہ دیگر صحابہ کرام آپ کو اپنے مال کی وصیت بھی کر کے جاتے تھے. وفات پا رہے ہیں تو مال کی وصیتیں کر رہے ہیں، ان میں ان کے لیے خاص طور پہ کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک واقعہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ وہی حضرت مقداد ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جنگ بدر کے لیے صحابہ کرام اچانک چونکہ نکلنا ہوا تھا تو آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مہاجرین تو آپ کے ساتھ ہی تھے. اب بدر کا موقع بغیر مشورے کے، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر تیاری کے لڑنا تھا. اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا. اب آپ مشورہ لے لیں. مہاجرین صحابہ تو بڑھ بڑھ چڑھ کے اپنی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مشورہ دے رہے تھے. آپ اس انتظار میں تھے کہ انصار میں سے بھی کوئی بات کرے، کیونکہ انصار کے ساتھ یہ بات طے تو نہیں ہوئی تھی. ہاں جنگ کرنی ہے تو ابتداً، لیکن یہ تو بغیر مشورے کے ابتداً ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مال لوٹنے کے لیے جانا تھا، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے جانا تھا. لیکن آگے جنگ کی شکل و صورت اللہ نے بنا دی. اب انصاری حضرات بھی کھڑے ہو کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمدردی اور جانا ذکر کر رہے ہیں. ان میں حضرت مقداد بن اسود یہ بھی کھڑے ہوتے اور کیا کہنے لگے، بڑا پیارا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ جائیں وہاں جا کے آپ جنگ کریں اور آپ کا رب کرے، ہم نہیں جائیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے آپ تک آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں. ان کا جو انتقال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 33 ہجری میں ہوا ہے. اب جب وفات کا وقت قریب تھا تو مال کی وصیتیں کر رہے ہیں.
ان میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ حضرت حسن و حسین کو 36,000 درہم جو میری ملکیت میں ہے وہ ان کو دیا جائے، اور اسی طرح حضرات امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کو 7,000 دراہم دیے جائیں میرے مال میں سے۔ اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو وصیت جب دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے تو جو مال ہوتا ہے یہ مال وراثت کہلاتا ہے۔ اس کے تہائی حصے میں انسان وصیت کر سکتا ہے، کسی کو دینا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹوٹل مال کی نہیں، تیسرے حصے میں۔ تو آپ حساب لگائیں اللہ نے کتنا مال دیا دین کی نسبت سے، کہ 36,000 دراہم ان کو دے دیں اور 7 دراہم جو ہے 7,000 دراہم ان کو دیں۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے قریب ہی بستی ہے جس کا نام ہے جرف، مقام جرف، یہاں پر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہاں نہیں ان کو دفن کیا، پھر یہاں سے لے کے آئے مدینہ میں، اور مدینہ طیبہ میں لا کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی مال کی وصیتیں بھی ان حضرات کے لیے کر دیا کرتے تھے، محبت نبی میں ان حضرات کے لیے وصیتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال جو وظائف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی ملتے رہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ملتے رہے، اب باری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ وظائف برابر جاری ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تاریخ میں عطیات کا واقعہ بھی درج کیا ہے، فرمایا پہلے وقتی طور پر وقتی عطیہ جو دیا گیا وہ 4 لاکھ دراہم ہے۔ ابتداءً جو دیا گیا وقتی طور پر وہ 4 لاکھ دراہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو 1 لاکھ درہم سالانہ عطا فرماتے تھے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کے پروپیگنڈا کی بھی بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرات خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل بیت کے درمیان میں منافرت تھی یا ان کے درمیان کھینچ، یہ کسی قسم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ پیار محبت اور عقیدت تھی، اور مالی حقوق جو ہے وہ مکمل ادا کیے جاتے تھے، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اب یہ تو بات ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لحاظ سے ان کی مالی حالات کے اعتبار سے، کیونکہ موضوع حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہی ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا کچھ نمونہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے عبادت میں بھی ان حضرات کی زندگی کو نصب العین بنایا تھا۔ ان کی حیات کا پسندیدہ عمل اللہ کی عبادت ہے۔ یہ حضرات اپنے اوقات کا، اپنے وقت کا وافر حصہ، بہت زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے، اور ان حضرات کی ہدایات کے ذریعے سے اہل اسلام کو عبادات کی عادات، طریقے حاصل ہوئے انہی حضرات کے ذریعے سے۔ محدثین فرماتے ہیں
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے تو بعض دفعہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے اور نماز ادا کرتے رہتے. عن ابی العلاء قال رأيت الحسن، حضرت ابو علاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ یصلی مقنعا رأسہ، فرمایا اپنے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کیفیت سے نماز کو ادا کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب چادر ڈالی ہوئی ہو نا تو نظر بھی ادھر ادھر کی متوجہ ہوتی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ باہر سے آنے والا یار یہ خاص آدمی ہے اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے اللہ کی عبادت خشوع خضوع کے ساتھ. تہذیب لابن العساکر صفحہ نمبر 213 جلد نمبر 4 میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول مسجد نبوی میں یہ تھا عبادت کا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے اور باجماعت نماز ادا کرتے اور اسی جگہ پر تشریف فرما رہتے نماز ادا کرنے کے بعد. جب سورج نکلتا تو سورج نکلنے کے بعد پھر طلوع آفتاب کے بعد نوافل ادا کرتے، اشراق کے نوافل ادا کرتے اور چاش کے وقت تک بیٹھے رہتے. نوافل ادا کرتے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے. آپ کے پاس قوم کے اشراف لوگ آتے اور آ کر مجلس میں بیٹھتے اور اپنی علمی گفتگو فرماتے. کہتے ہیں اسی طرح مجلس قائم رہتی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا اور چاش کی نماز کا وقت ہو جاتا تو پھر چاش کے نوافل ادا کرتے اور پھر وہاں سے چلتے امہات المؤمنین کے گھروں میں اور جا کر ان کو سلام عرض کرتے. اور بعض دفعہ امہات المؤمنین میں سے کوئی چیز ان کو ہدیہ فرماتی تو ہدیہ لے لیتے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لاتے. یہ تو صبح کا معمول تھا، فرمایا شام کو بھی یہی معمول تھا. اس قدر عبادت میں انہماک، کہ صبح و شام کا یہی معمول تھا. اللہ نے کیسا نوازا عبادت میں بھی اعلیٰ انداز. زہد و تقوی خوب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. زہد و تقوی کے پیکر تھے. کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ جو محرم تھے نا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تستر کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی محرموں کی طرف بھی نظر نہیں اٹھاتے تھے. کہ ہو سکتا ہے اس وقت بیٹھے سر سے کہیں کپڑا نہ پھرتا ہو تو ان کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. کیسا زہد و تقویٰ کمال کا تھا. حالانکہ دیکھنا شرن حلال بھی تھا. جگہ لکھا ہے کہ ازواج مطہرات ان کے ہاں جب سلام کے لیے جاتے تو بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے. حالانکہ دیکھنا حلال بھی تھا شرعن، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سر کا دوپٹہ کہیں سرک جائے تو میری نظر بالوں پر پڑ جائے. اس کا بھی لحاظ اتنا رکھتے تھے کہ اللہ نے کمال کا زہد اور تقوی نصیب فرما رکھا تھا. یہ تو مدینے کے اندر حالات سے آپ کی عبادت ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں عصر کی نماز امام کے ساتھ ادا کی اور پھر دونوں حضرات حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے، اسے بوسہ دیا اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور
7 चक्रों में तवाफ किया, फिर इस्तिलाम किया, फिर 2 रकत नफल अदा की। लोगों को जब मालूम हुआ कि ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के फर्जंद हैं, तो उनके अंदर अज़राह इश्तियाक, मुलाकात और आगे बढ़ के सलाम मुसाफा जिसे कहते हैं, शौक पैदा, एक बड़ा हुजूम लग गया। बड़ा हुजूम लगा कि खाना काबा का तवाफ हो रहा है और ये हजरात निकलने लगे। इतना हुजूम लग गया, अब सारे अपनी अपनी जगह में क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो फिर एक इनके अहबाब में से एक आगे बढ़े और रास्ता खाली करवाते हुए साथ लेके चले गए। सीरे आलाम नबा सफ़ा नंबर 173 जिल्द नंबर 3 में है कि जिस वक्त रात का वक्त आता था, फरमाया लोग रात को आराम करने के लिए बिस्तर पर तशरीफ ले जाते, तो हजरत हसनैन हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला जब तशरीफ लाते तो दीगर वज़ाइफ अपने मुकम्मल फरमाते, दुआओं का इहतिमाम फरमाते और हर रात सूरह कहफ की तिलावत फरमाते। ये पौने पारे के करीब बन जाती है, और पास जानते हैं इस बात को, पौने सपारे के करीब ये बनती, हर रात सूरह कहफ की तिलावत फरमाते। क्या मामूल था, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जुमे के आमाल में से ये है कि जुमे वाले दिन सूरह कहफ का एहतिमाम करो, सूरह कहफ को पढ़ो। जो जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ेगा और मैं अगले जुमे तक एक नूर अल्लाह इसको अता फरमाए। और जो फरमाया जुमे वाले दिन सूरह कहफ का एहतिमाम करे, दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह हर रात में सोने से पहले सूरह कहफ की तिलावत फरमाया। फिर मुहद्दिसीन ने लिखा है, तहज्जुद की तरतीब, दोनों भाइयों में तहज्जुद की तरतीब, दोनों शहजादों में तहज्जुद की तरतीब क्या थी? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हजरत हसनैन शरीफैन रात की इबादत का मामूल यूं मुकर्रर कर रखा था कि रात का अव्वल हिस्सा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ियामुल लैल फरमाते, और रात के आखिरी हिस्से में, दूसरे हिस्से में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ियामुल लैल फरमाते। तो सारी रात खड़े हो के नवाफिल अदा करने। क़याम का माना खड़ा होना, और एक माना ये क़याम का माना तो खड़ा होना ही है। एक मतलब मैंने यूं अखज़ किया है कि क़यामुल लैल एक माना इसके लिए कि रात को जागना, कि रात को जिंदा रखना। क़यामुल लैल कि रात को खड़े होके नवाफिल में कुरान करीम की तिलावत करते हुए वक़्त का गुजार देना, यूं वक़्त गुजार कि सारी रात आपस में तक़सीम कर रखी कि आधी रात वो है तो आधी रात। और ये इन हजरात की हमेशा की आदत है। जनाब जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मुहतरम हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत बयान करते हैं कि हजरत हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खुलफा के पीछे, मिसाल मरवान बिन हकम खलीफा बना है तो उनके पीछे नमाज अदा किया करते थे जमात के साथ, और कभी तकिया नहीं किया। जो तकिए की इस्तिलाह को समझते हैं वो तो बात को समझ जाएंगे, और आम लोगों के लिए समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं कि खुलफा के पीछे मिसाल के तौर पे मरवान बिन हकम आगे खुलफा ही नमाज पढ़ाते थे और खुलफा ही सारा काम किया करते थे। अच्छा, वो नमाज पढ़ा रहे हैं और ये पीछे हजरात खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। अब यहां से घर में जाए और दोबारा नमाज अदा करें कि वहां तो हमारी नमाज हुई नहीं थी, वहां तो हमने वैसे लोगों को इत्तेफाक के लिए नमाज अदा कर ली, अब घर में अदा कर ले।
کسی نے یہی سوال امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حضرات آپ کے والد گرامی امام باقر سے کہ وہ نماز مسجد میں ادا کرتے مروان بن حکم کے پیچھے اور پھر گھر جا میں الگ نماز پڑھا کرتے تھے، دوبارہ پڑھا کرتے تھے، اور میں اللہ کی قسم یہی نماز پڑھا کرتے تھے، اس سے ظاہر نہیں پڑتے کہ یہی پڑھتے تھے۔ تو فرمایا تقیہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر حج ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، اس کے فضائل، احکامات کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں بکثرت موجود ہیں، تفصیل سے موجود ہے۔ یہاں بتلانا یہ موجود ہے، مطلوب ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ کے اندر قیام فرمایا تو اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کئی حج پیدل کیے ہیں، کئی حج پیدل کیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 20 حج پیدل کیے۔ اس وقت آپ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی جناب میں حاضر ہوں اور بیت اللہ کی زیارت کروں، پیدل چل کے نہ جاؤں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ سے سفر کرتے ہوئے جو حضرات عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، وہ اس بات کو جانتے کہ کتنا لمبا سفر ہے۔ مدینہ سے مکہ کا کتنا لمبا سفر ہے۔ آج تو ٹرینیں چل گئیں، وہاں سے بیٹھے 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ رہے ہیں، اور کیا ہے کہ 20 حج مدینہ سے پیدل چل کے مکہ پہنچے ہیں اور پیدل ہی جا کے حج فرمانے۔ پر میں مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں اور پیدل چل کے نہ آؤں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگ مساجد میں سوار ہو کے آئیں گے، لوگ مساجد میں سوار ہو کے آئیں گے۔ گھر سے چلو جی گاڑی، وہاں جا کے نماز پڑھ، گاڑی پہ سوار۔ تو پیدل چل کے آنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کے گھر میں پیدل چل کے آنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا جوانی کے دور میں مجھ سے جو عمل نیک ہوئے، خیر کے ہوئے، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوئے، اور کچھ ایسے عمل ہیں جو جوانی کی عمر میں خیر کے عمل مجھ سے نہ ہو سکے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا ان میں سے ایک پیدل حج کرنا بھی ہے۔ جوانی کی عمر میں یہ بہت بڑی نیکی تھی پیدل چل کے جانا، کہ میں یہ نیکی نہیں کر سکا۔ اور پھر فرمایا اسی میں ہی کہ کاش کہ ایک پیدل حج کر لیتا، اور پھر فرماتے کہ حضرت حسن بن علی نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، اس لیے روایت میں 20 مرتبہ کا ذکر، تو اس میں حضرت عبداللہ فرماتے کہ 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے۔ کیا شوق اور ولولہ ہوگا، کیا محبت اور عشق ہوگی۔ یہ تو عبادت کا کچھ تذکرہ تھا۔ اب مالی صدقات، ذرا یہ بھی سن لیجئے، اللہ جس کو مال دیتا ہے نا، تو اب ان میں 2 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مال کو آگے لگاتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ایک وہ ہیں جو مال کے اوپر سانپ بن کے مسلط ہو جاتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے، کنجوس، مکھی جوس، کہ دین کے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہوئے نا ہاتھوں کھینچتے پیچھے، اور اپنا کام آئے تو خوب خرچ کریں گے، مسجد کا کام آئے تو جہاں 10,000 کی ضرورت ہے وہاں 10 روپے دیں گے۔ لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال بھی دیا کہ مالی حالات بہت اچھے تھے اور دینے کا بھی بڑا جذبہ تھا۔
مختصراً آج کے جمعے میں یہ بات صدقات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. ان حضرات کا یہ عمل بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے. صدقات اور خیرات کرنا ان حضرات کا خاندانی شیوا تھا. گزشتہ جمعوں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بچے ہاتھوں میں کولے اور پکڑ کے برتن پکڑ کے اور کیا کہتے ہیں گلے میں 2-4 ہار لٹکا کے اور وہ چمٹا پکڑ کے کیا کہتے ہیں میں تو حسین کا ملنگ ہوں یا حسن کا ملنگ ہوں. میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ جو ایسی نسبت کر رہے ہیں یہ ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں. وہ حضرات تو ایک ایک مجلس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں خرچ کرتے تھے. انہوں نے مانگنا نہیں سکھایا، خرچ کرنا سکھایا. خرچ کرنا سکھایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ زندگی کے اندر، آج ہم بھی سنیں اور اس بات کو غور و فکر کریں کہ 3 مرتبہ زندگی کے اندر اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. جو لباس پہنا ہوا، جو جوتے موزے تک اللہ کے راستے میں دے دی. کسی سے ادار عاریتن لے کے پہنے. اللہ اکبر. زندگی میں 3 مرتبہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیا. مورخین نے لکھا ہے ایک شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور ذکر کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے اور اللہ رب العزت سے 10,000 مانگ رہا ہے. وہ لوگ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کے دروازے پہ جھکتے بھی نہیں. اور میں نے اس کا بڑا اندازہ، آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب بھی اللہ سے مانگا ہے کبھی اللہ نے محروم نہیں رکھا. اور جب لوگوں کے ہاں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے نا تو ذلیل ہوئے. مجھے یاد ہے بہرحال مسجد کے کام کے حوالے سے ایک بات آپ کو سناؤں. مسجد کا یہ کام تھا تو 2-4 دن پہلے میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یار سارے کام تو کرنے والا اللہ ہے، تو کیوں نہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے اور یہ رمضان سے پہلے اللہ کام کروا دے. اچھا اس دن میں یہ صرف بتانے کے لیے ہے. اچھا اس دن میں نے 2 نفل پڑھے اور رو کے اللہ سے دعا مانگی. میں کہی اللہ یہ مسجد کا کام نہیں ہو رہا، اب ہم کس کے پاس جائیں؟ کسی کے پاس جاتے ہیں 1000 لینے کے لیے، وہ آگے 10 روپے پکڑا دیتا ہے. تو یہ اللہ یہ ایسے کام نہیں ہوگا، یہ تو نے کروانا ہے، تو اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے. یہاں اگر کوئی خرچ کرنے والا نہیں تو باہر سے بھیج دے. ہوا یوں کہ 4 دن، ٹھیک 4 دن کے بعد، اچھا وہ 4 دن پہلے بھی آئے تھے لیکن ملاقات اتنی نہیں ہوئی. وہ 4 دن کے بعد آئے اور میری دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے. میں نے سلام لے لیا، جی کیا حالات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. مجھے ساتھ والا کہنے لگا، وہ رشتہ دار تھا، مجھے کہنے لگا یہ مسجد بنانے کے لیے آئے تھے. اچھی بات ہے، آپ کی مسجد کا کوئی کام تو نہیں؟ اس نے آپ کی مسجد کا کوئی کام تو نہیں؟ میں نے کہا یار باہر پنکھے لگنے والے، گرمیوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. کہتا اچھا لگ جائیں گے. یہاں سے گیا، 4 دن کے بعد پھر وہ واپس آئے، ایک اور بندے کو ساتھ لے آیا. مجھے کہنے لگا خرچہ کتنا ہے؟ میں نے کہا آپ مستری کو بلا لیں، یہ پائپ وغیرہ اور یہ پنکھے لگنے والے ہیں تو آپ کے سامنے کرتا. اور کیا ہے؟ میں کہا یہ برانڈا بننے والا ہے یہ. اچھا اس وقت جو اللہ کا بندہ مستری قابو میں آیا، جو مستری اس وقت اللہ کا بندہ قابو میں آیا، اس نے یہ ٹوٹل کام جو ہے 1 لاکھ کا بتایا. تو اینٹیں شیٹیں پڑی ہوئی ہیں، ریت بھی پڑی ہوئی ہے، سریا بھی پڑا، یہ 1 لاکھ روپے میں ہو جائے. ارے جب کام کیا گیا نا 350 نقد خرچ ہوا، جو مال پڑا ہوا اس کے علاوہ کی بات کرتے. اچھا جب وہ 1 لاکھ جو دیا وہ خرچ ہو گیا تو ساری تفصیل لکھ کے بھیجی گئی، یہ چیزیں نہیں ہے، ایسے ہوا ہے، یہ آپ کے رکھ. کہتے کوئی بات نہیں ہے، آپ اور خرچ ہوتا اور بھی کریں، اور بھی خرچ کریں.
اور مجھے 2 دن پہلے فون آیا بیت الخلاء میں آپ کا ٹائلیں لگوائیں، اس میں پاک شاور لگوائیں کہ مسجد کے اندر نمازی آتے ہیں اور طہارت کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس کے ذریعے سے ذرا صفائی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ذرا صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی زیادہ ہوگی تو نماز قبول ہوگی۔ میں نے اچھا اب یہ سارا جب کام ہوا نا تو میرے دل میں بات اللہ نے ڈالی کہ دیکھو تم نے مانگا تھا، ہم نے پورا کر دیا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگا جائے اللہ محروم نہیں رکھتے۔ تو وہ بندہ بیٹھا ہوا 10,000 مانگ رہا ہے کہ اللہ 10,000 دے دے، اس وقت 10,000 کی ضرورت ہے، اس وقت ہم نے 10,000 چاہیے نا، ہم اپنے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں، یار کیڑا بندہ ہے جڑا ادھار دے دے 10,000، خاص سے خاص 10 ہے، ان میں سے نا 2 شاید کر دیں، شاید کر دیں، چلو یار ان کو شام کو ملتے ہیں۔ اچھا یہ اب بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگ رہے 10,000 کہ یا اللہ مجھے 10,000 دے دے۔ حضرت حسن رضی اللہ پاس سے گزرے، بس صرف دعا سنی۔ حضرت حسن رضی اللہ گھر گئے اور گھر جا کے ایک بندے کو کہا کہ فلاں جگہ پہ فلاں ستون کے قریب میں ایک آدمی 10,000 اللہ سے مانگ رہا ہے، تو ایسے کرو یہ میری طرف سے 10,000 اس کو دے آؤ، اللہ نے مجھے سبب بنا دیا، کوئی حاجت مند ہوگا اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو 10,000 فوری طور پہ اس کے پاس بھجوائے۔ اور امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کی جانب سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صدقہ اور خیرات کا اجر اس میت کو پہنچتا ہے۔ ایک طبقے نے اس کا انکار کیا کہ صدقات اور خیرات نہیں پہنچتے، کہ حضرات حسنین کریمین اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد ان کے لیے صدقات اور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اس کے لیے محفل منعقد کرنا یہ ثابت نہیں ہے کہ صدقات اور خیرات جب بھی کیا جائے، جس وقت بھی کیا جائے، 30ویں دن، 40ویں دن، 7ویں دن، یہ ایک مخصوص دن مقرر کر کے کرنا یہ بہتر نہیں ہے، یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے۔ کہ دین میں ایسی چیز کو لازم کر رہی ہے جو لازم نہ ہو، ویسے صدقات خیرات خوب کرو۔ تو غریبوں کو دینا تو الگ بات، امیروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صاحب ابو ہارون کہتے ہیں کہ ہمیں حج کا ارادہ کر لیا اور مدینہ پہنچے، ارادہ کیا حضرت حسن رضی اللہ کی خدمت میں حاضری دیں۔ جب موقع ملا حاضری کے لیے ہم حاضر ہو گئے اور اپنے سفر کا ارادہ بتایا کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں اور سارے احوال ذکر کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ کے بعد دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر۔ جب مجلس فارغ ہو گئی، یہ حضرات جا چکے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو تیار کیا، فرمایا یہ جو لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے ابو ہارون وغیرہ، ان کے ساتھ 4 ساتھی تھے یا 6 تھے، فرمایا کہ یہ 400 دراہم ان میں سے ہر ایک کو دے کے آؤ۔ تو یہ دینے کے لیے وہاں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ کہنے لگے ہم تو آسودہ حال ہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم تو نہیں لیں گے، آپ واپس کر کے آؤ۔ تو وہ جو خادم تھا، اب حساب لگائیں، جو خادم تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دیے ہیں یہ تو عمل خیر ہے، نیکی کا کام کیا، آپ ان کی نیکی کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ کہنے لگے کہ یہ سمجھا نہیں ہے بات کو، پاس رکھ لیے۔ پھر دوسرے وقت میں، شام کے وقت میں پھر جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ کے بعد اور فرمانے لگے ہم تو آسودہ حال ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نیکی کو آپ لوگ واپس نہ کرو، میری نیکی کو آپ لوگ واپس نہ کرو،
اس سے زیادہ میں دے دیتا تمہارے حق میں وہ بھی تھوڑا ہوتا، اس سے زیادہ میں دے دیتا تو وہ بھی تمہارے حق میں تھوڑا ہوتا، میں نے تو یہ زیادہ راہ کے طور پہ دیا ہے، زیادہ راہ کے طور پر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان حضرات کی محبت کا، عقیدت کا، صدقات اور خیرات کا، تحفہ اور تحائف کا۔ آج ہمارے ہاں معاشرہ نہیں ہے تحفہ اور تحائف دینے کی، ہدیہ دینے کی تو اصول ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت ہدایہ سے بڑھتی ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ اور پھر حلم اور بردباری دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی طبعاً نہایت حلیم، نہایت کریم النفس، اور لوگوں کی گالیوں کو سن کر بھی آپ برداشت کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی کسی شخص نے آپ کے مزاج کے خلاف بات کی، آپ نے اس پر ناراضگی یا سختی نہیں کی ہے، آپ نے نرم انداز سے جواب دیا ہے۔ بردباری، حوصلہ مندی، یہ عمدہ صلاحیت تھی حضرات۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جس کو شیخ سید علی عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بدوی آدمی آیا، جنگل کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے اندر تھے۔ وہ اعرابی آپ کو گالیاں دینے لگا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے والد گرامی کو گالیاں دیتا ہے۔ اب اس کو کون برداشت کرتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بلا کہنے والے سے کہنے لگے، اٹھ کے قریب آئے اور فرمانے لگے، شاید تجھے بھوک پیاس لگی ہوگی، شاید تجھے بھوک پیاس لگی ہوگی، آؤ ہمارے پاس تمہیں کھانا دیتا ہوں، تمہیں پانی پلاتا ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے پھر گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ آپ نے خادم سے کہا، بھائی دیکھو اندر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے دراہم کی، وہ تھیلی لے کے آؤ اور اس اعرابی کو دے دو۔ وہ چاندی سے بھری ہوئی تھیلی تھی، اس کو لے کے آئے، نقدی اسی وقت حضرت نے فرمایا اس کو دے دو۔ اور جب وہ اعرابی، اس نے یہ سلوک دیکھا، یہ انداز دیکھا، تو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً فرزند رسول ہیں، آپ یقیناً فرزند رسول ہیں، اور آپ کے حلم بردباری کی خاطر دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ حضرت شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہیں، اللہ کے مخصوص اولیاء میں ہوتی ہیں یہ صفات۔ یہ گالیاں سن کر برداشت کر لیں۔ حضرت حسن نے تشریف فرمائے، منبر پر گالیاں آ کے سامنے سے دے رہا ہے، آپ نے چہرہ ادھر کر لیا تو ادھر سے آ گیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے ادھر چہرہ کو بھی گالیاں دے رہا ہے، آپ نے ادھر چہرہ کر لیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فرمایا میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، حلم اور بردباری سے پیش آنا، یہ ان حضرات کا خاصہ تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق خدا کی طرف سے مدح اور ذم، مخلوق خدا کی طرف سے مدح اور ذم ان کے نزدیک برابر ہوتی ہے۔ اب یہ دو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ خیر میں مختصر بات کر رہا ہوں۔
کہ مخلوق خدا کی جانب سے مدح اور ذم، کیا مطلب؟ تعریف اور مذمت. اگر آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور اگر آپ کے منہ پہ کوئی آپ کی برائی بیان کر دے تو آپ اسے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں. آپ کسی کے منہ سے تعریف سن کے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں. تو حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کی جانب سے اگر کوئی تعریف کرتا تو ان میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا. اچھلنا کودنا کہ میری تعریف کر رہا ہے، میں تو بڑا ہی کمال والا. اور اگر کوئی مذمت بیان کرتا پھر بھی ان کی ذات پر کسی قسم کا کوئی رنج نہیں ہوتا تھا. یہ ہے کہ مدح اور ذم برابر ہے ان کے ہاں، تعریف کریں یا مذمت کریں ان کو کوئی نہیں. فرمایا یہ صفات اللہ اپنے اولیاء میں سے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول حلم اور بردباری کے پہاڑ تھے. اللہ نے کیا حلم اور بردباری عطا فرما رکھی. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ ان کے حالات تو آئندہ دنوں میں عرض کریں گے. سنت ادا.